پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم ویسے ہی ناپید ہے. اگر آپ گلوبل ٹرینڈز دیکھیں، پاکستان میں آبادی کے تناسب سے اگر پی ایچ ڈیز کی تعداد دیکھیں تو سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا کچھ کرنے کو نہیں ہے اور ان لوگوں کی کتنی کمی ہے جن کے پاس ہائر ایجوکیشن ہے، جو ٹرینڈ ہوں، جو ہماری فصلوں سے لے کر ہمارے ڈیموں تک، ہمارے ہتھیاروں سے لے کر ہمارے سر کے اوپر ہونے والی چھت تک تمام مسائل کا حل اپنے ذہنوں کے اندر سموئے ہوئے ہوں. وہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے اوپر حکومت نے ڈیولوشن کا چوغا جو ہے اوڑھنے کی کوشش کی ہے. اگر صاحب یہ فرمائیے گا، سوال میرے پاس کافی ہیں. آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر کیا آپ سے بات چیت کرتی ہیں؟ آپ، کمال اصغر صاحب، شیر رحمان صاحبہ، کیا بات ہوتی؟ ذرا ٹیک اس تھرو دس پیج آف ہسٹری. کیا ہوتا تھا؟ میرے خیال سے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس لیے کہ بے نظیر محترمہ کے ساتھ میں تقریباً 15 سال ایجوکیشن کے محکمے میں ان کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں. جو انہوں نے پاکستان میں یونیورسٹی اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو نام کے ساتھ بنائی تھی، اس کے لیے مجھے ہی چوز کیا تھا اس کے پریزیڈنٹ کے لیے، اور اس کی انٹریکشن بھی میرے ساتھ تقریباً ہر 2 ہفتے ہوتی تھی. یہاں تک کہ وہ جب کافی لیکچر سیریز میں باہر جاتی تھی یونیورسٹیز میں، ان کا ہر سال ہوتا تھا کہ 10-12 لیکچرز دے کے جاتی تھی. کئی جگہ پہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں. تو یونیورسٹیز کے سلسلے میں، ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ان کا ویژن ہے، اس سے میں اچھا خاصا اویئر ہوں کہ کیا وہ سوچتی تھی. پاکستان کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ جاوید، جیسے آکسفورڈ ہے، جیسے ہارورڈ ہے، جو ان کا اپنا الما میٹر ہوتا تھا، کہتے ہیں ہماری پاکستان میں اس ٹائپ کی یونیورسٹیز اس لیول کی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں؟ میں نے بولا ہم بالکل کر سکتے ہیں، بالکل، اگر ہم ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کریں. تو کہتی ہے ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی اگلے گورنمنٹ میں ہماری ایجوکیشن رہے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ 5 ایز جو ہیں، محترمہ نے خود نے اس میں جو پہلا ای ہے وہ ایجوکیشن کا ڈالا تھا میں نے اس میں. تو انہوں نے تو ٹاپ پرائرٹی دی تھی کہ ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کو ہم اتنے آگے لے کے چلیں گے کہ سب سے زیادہ جو بولتے ہیں کہ 4% آف جی ڈی پی کے پیسے ہیں اور اس میں 30% آف دا منی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو دی جائے گی. یہ ان کا ویژن تھا. یہ ان کا ویژن تھا. اور کیا وہ اس کو وفاق کے تابع یا قریب ہی رکھنا چاہتی تھیں؟ بالکل، جو گلوبل ٹرینڈ تھا، کیونکہ شی واز اے ویری ویل اویئر پرسن ایز فار ایز ایجوکیشن واز کنسرن. کو پتا تھا دنیا میں ٹرینڈز کیا ہیں. بالکل، ایبسولوٹلی. بلکہ وہ ٹرینڈ سیٹر تھیں. وہ دنیا میں جا کے بات کرتی تھی کہ ایجوکیشن کی ٹرینڈ کیا ہونی چاہیے. وہ ان لوگوں کو جا کے انفارم کرتی تھی اور ان کو بتاتی تھی. یو اے ای والے ان کے ویژن کو فالو کرتے تھے. یو اے ای میں منسٹری آف ہائر ایجوکیشن ہے تو وہ ان کا ویژن ہے، بیکاز وہ وہاں پہ رہتی تھیں. تو اس حد تک وہ یہ تھا کہ شی واز اے ٹرینڈ سیٹر، اور ان کا ویژن ویری کلیئر تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ فیڈرل ہونا چاہیے. باقی جو ایجوکیشن ہوتی ہے ایٹ دا کالجز لیول وہ پروونشل ہونا چاہیے، اور جو سیکنڈری اور ہائی اسکول جو ہوتا ہے وہ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول ہونا چاہیے، کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بورڈز ہونے چاہیے. تو 3 لیولز پہ ایجوکیشن کو ٹریٹ کرنا چاہتی تھی. مطلب ان کی ہو سکتا ہے یہ انفیئر سوال ہو، لیکن مجھے پوچھنے دیجئے، کیا ڈگریوں کی ویریفیکیشن آپ کے گلے نہیں پڑ گئی؟ کیونکہ اتنا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، نہ صرف سیاستدانوں کا جن کے سیاسی کیریئر داؤ پہ پوٹینشلی لگ سکتے ہیں، بلکہ ان بیوروکریٹس کا بھی جن کی ڈگریز. آپ نے ویسے بیوروکریسی کی ڈگریز چیک کرنے کا کوئی ایشو چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ نہیں، ابھی تو ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے سنا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ سارے فیڈرل امپلائیز کی ڈگریز ویریفائی کی جائیں. فیڈرل امپلائیز کی ڈگری ویریفائی کی. اچھا، تو پوٹینشیلی ایک آپ کے پاس اپرچونٹی تو تھی. جی تو بہت سارے سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، سی ایس پی افسر ترقیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس ڈگریز آئی ہوں گی. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن. کین دیٹ بی اے فیکٹر؟ کین دیٹ بی اے فیکٹر؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو، بیکاز ہمیں جو کام اسائن کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ میری رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کام ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور آنےسٹی کے ساتھ ہو. چلے، پہلے جب ڈگریز کی ویریفیکیشن کا معاملہ، آپ پر کتنا دباؤ تھا؟ ویل وہ اب آپ کو پتا ہے ایک پرانا قصہ ہو گیا ڈگری ویریفیکیشن کا، لیکن اس نئے قصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا جی. آپ کے اوپر کتنا دباؤ تھا؟ ریکال جو فیکٹس نون ہیں وہ تو ریکال کر سکتے ہیں. نون فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی، میرے ساتھ میٹنگ کی تھی، جس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے بھائی تک کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، 3 دفعہ ان کو اریسٹ کیا تھا، 3 دفعہ ہم لوگوں نے ان کو بیل پہ چھوڑا تھا. تو پھر پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے یہی بولا کہ نہیں، تم جو کام کر رہے ہو اپنا کام کرتے رہو اسی طریقے سے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ پروسیجرز. سو دا پرائم منسٹر سپورٹڈ. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میں نے میٹنگ کی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بولا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک. تو ان 2 لیول پہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا. ویسے پریشر کس قسم کا تھا آپ پر یا آپ کے سٹاف کے اوپر؟ آپ کے پاس آتے تو ہوں گے. ویل آپ کو پتا ہے پاکستان کا کلچر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی ہو یا کسی کو پاس کو فیل کرنا ہو،
یا کسی کو پروموٹ کرنا ہو. انفارچونیٹلی ہم اس کلچر سے آج تک, ہم میرٹ بیسڈ کلچر پہ آج تک نہیں گئے. زابسٹ انسٹیٹیوٹ کو میں نے چلایا تھا اور محترمہ کو اپریشیٹ کرتی تھی کہ وہاں پہ ہم نے پیور ایک میرٹ بیسڈ سسٹم چلایا تھا ود زیرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور ان کو پتا تھا کہ جاوید پریشر کبھی نہیں لے گا کسی چیز پہ. تو یہی چیز ہے, یہی میں نے ان کے ویژن پہ اور ان کے فٹ سٹیپس پہ چل کے ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ میں آیا ہوں. یہاں پہ ہم کوئی پریشر نہیں لیتے ہیں, جو کام ہے ہمیں پریشر کیوں نہیں لیتے؟ ذرا اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں ناظرین کو بتائے گا. وہ کہیں گے جی یہ کون سے ہیں جاوید صاحب جو پریشر نہیں لیتے ہیں؟ سیاسی حکومت کی جو سب کوئی پریشر لیتے ہیں, کس طرح پریشر نہیں لیتے؟ وہ ادارے کی کیا سٹرینتھ ہے کمپوزیشن کے اعتبار سے جو آپ کو یہ لبرٹی دیتی ہے, یہ لیوے دیتی ہے کہ میں نے پریشر نہیں لینا, میں پروٹیکٹڈ ہوں؟ نہیں, کیا ہے وہ؟ آئی تھنک ادارے کو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا گیا ہے وچ از لائک اے پروفیشنل آرگنائزیشن. کیا اسٹرکچر ہے کیا ڈھانچہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ڈھانچہ یہ ہے کہ 17 کمیشن کے ممبرز ہیں وچ از دا ہائیسٹ باڈی, جو ریگولرلی ایوری 3 months میٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں سے چیئرمین اس کا میں ہوں, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, باقی صرف یہ 2 HEC سے لوگ ہیں, 2 فیڈرل سیکرٹریز ہیں جو کہ ایک ایجوکیشن کا ہوتا ہے اور ایک IT یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, 4 پروونشل سیکرٹریز یا نامینیز آف دا پروونشل گورنمنٹس ہیں. ٹھیک. اور 9 لوگ جو ہیں دے آر اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر آؤٹ آف اے پینل آف 3 names which are recommended by the commission. ٹھیک. اس میں سارے میں نام نہیں لوں گا, پر پاکستان کے لیڈنگ ایجوکیشنسٹ ہیں, جیسے فار ایگزامپل شمس قاسم لاکھا صاحب آغا خان کے رہ چکے ہیں. مطلب ایسے لوگ ہیں کہ انٹارنشڈ پیپل جن کا بہت زیادہ امیج ہے پاکستان میں, وہ اس کے ممبرز ہیں. تو یہ آپ کی آزادی کو کس طرح انشور کرتے ہیں؟ تو obviously جو بھی چیز ہم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے, کوئی ریکگنیشن ہوتی ہے, اس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کوالٹی پالیسی ہوتی ہے, ایک ادارہ ہے. اچھا, یہ دس از اے باٹم اپ اپروچ. کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو لکھتے ہیں, وہاں سے ایک انپٹ آتا ہے, اس کو ہم لوگ اینالائز کر کے ایک سمری بنا کے وی ٹیک اٹ ٹو دا کمیشن میٹنگ. کمیشن اس پہ ویٹ کرتی ہے یا اس کو آرگیو کرتی ہے یا اس کو ماڈیفائی کرتی ہے اور اس کو اپروو کرتی ہے, وہ ایک پالیسی بن جاتی ہے. تو یہ ایک منسٹری نہیں ہے کہ بیوروکریٹس آ کے سرو کرتے ہیں اور وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم بنا لیں گے آپ کو فالو کرنی ہے. اتنی مشکل میں جو لوگ رہے جن کی ڈگریز آپ نے ویریفائی کرنی تھی, کہ آپ کے بھائی صاحب کے اوپر بھی انہوں نے جا کے زور, آپ کو کیوں نہیں نکال دیا انہوں نے؟ وہ پہلے اٹس اے ٹینیورڈ پوزیشن, پروٹیکٹڈ ہے نا, پروٹیکٹڈ فار 4 years اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر. کتنے سال ہو گئے ابھی آپ؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ڈیوالو ہونے کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں یہ یوں کہ اگر سارے پاکستان میں جو ادارے ہیں اگر وہ اسی ماڈل پہ کام کریں کہ لوگ ٹینیورڈ پوزیشنز پہ آئیں, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئیں, تو تمام تر خواہش کے, اگر خواہش ان کے پاس تھی تو وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اور آپ کے نیچے جو بورڈ بنا ہوا ہے, جو جس کا سٹرکچر ڈھانچہ آپ نے بیان کیا, وہ جب تک ان کا ٹرم ختم نہیں ہوتا ہے, جو میرے خیال سے 3 سال کا ٹرم ہے, تو موجودہ حالت میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنا پاسبل نہیں ہے, ایکسپٹ دیٹ پرائم منسٹر از اوور کنٹرولنگ اتھارٹی. اور جو بھی چیز ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں مثلا پرائم منسٹر صاحب ایز اے کنٹرولنگ اتھارٹی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, کمیشن اٹ سیلف آر دی اپوائنٹمنٹس آف دا پرائم منسٹر. فیڈرل سیکرٹریز جو آتے ہیں, اپوائنٹمنٹ تو ہوگی نا, بعد از اپوائنٹمنٹ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ ویل پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر سکتے, ریموو تو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ٹینیور پوزیشنز ہیں نا, اپوائنٹمنٹ کا ہاتھ تو ہے, وہ تو کر دیا. لیکن جیسے میں نے بولا کہ سارے جو ممبرز ہیں سارے کریڈیبل ممبرز ہیں, کہ کسی کا کوئی یہاں پہ پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. ہر کوئی تعلیم اور ایجوکیشن کی بات کرتا ہے اس ملک میں, اور ہر ایک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن عملاً مکمل طور پر آزاد ہے. ایک سینس میں یہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی ہے, لیکن پھر بھی کنٹرولنگ اتھارٹی از دا پرائم منسٹر. لیکن وہ ایک مرتبہ ممبرز وہ اپوائنٹ کرنے کے بعد ان کی اتھارٹی بھی جو ہے وہ نامینل رہ جاتی ہے, پریکٹیکلی شاید وہ کچھ. جیسے آپ سپریم کورٹ کے دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ اچھا موازنہ کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی شاید وہی مسائل ہیں جو سپریم کورٹ کے مسائل ہیں, بٹ دیٹس مائی کمنٹ ناٹ یورز. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ساری دنیا کے اندر ایک اور ٹرینڈ بھی تو ہے پاور ڈیوالو کرنے کا, تو پروونسز اپنی ہائر ایجوکیشن کیوں نہیں چلا سکتے؟ غاری صاحب سے پوچھتے ہیں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا؟